یعنی مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی نہ صرف جماعت احمدیہ کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں بلکہ جماعت احمدیہ کو مسلمان فرقے میں شمار کر رہے ہیں، جبکہ آج کل تاریخ پاکستان میں سے احمدیوں کا نام نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئینی لحاظ سے مسلمان تو وہ لوگ ویسے ہی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح ایک بزرگ ادیب خواجہ حسن نظامی نے گول میز کانفرنس کے بارے میں لکھا کہ گول میز کانفرنس میں ہر ہندو اور مسلمان اور ہر انگریز نے جو چودھری ظفر اللہ خان کی لیاقت کو مانا اور کہا کہ مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو فضول اور بیکار بات زبان سے نہیں نکالتا اور نئے زمانے کی پولیٹکس پیچیدہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ چودھری ظفر اللہ خان۔ اخبار منادی 24 اکتوبر 1934 بحوالہ تعمیر و ترقی پاکستان میں جماعت احمدیہ کا مثالی کردار صفحہ 24۔ حضور انور نے مختلف حوالہ جات پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ملک کی حالت ہے وہ بھی ظاہر و باہر ہے، اس لیے آج کے اس دن کے حوالے سے پاکستانی اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی بہت دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس تباہی سے بچائے جس کی طرف یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ الفضل انٹرنیشنل 13 اپریل 2012۔ قارئین کرام، باوجود اس کے کہ پاکستان میں احمدیہ مسلم جماعت پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور آج تک توڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ ہزاروں احمدیوں نے ہجرتیں کیں، جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، شہید کیے گئے اور جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں، بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو یہی نصیحت فرمائی کہ اسلام بلا کسی امتیاز یا تفریق مذہب و قوم کے خدمت خلق اور اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 219۔ ایک اور مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ قل بنی نو کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھانے میں مدد دے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کے چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سراج منیر، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 28۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آپ علیہ السلام کے منشا کے مطابق بنی نو انسان کی خدمت اور ان کی بے لوث خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کو صبر و استقامت کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم جلد وہ دن لائے کہ جماعت پر مظالم کی کالی رات کا خاتمہ ہو۔ آمین۔ گالیاں سن کر دعا دو، پاکے دکھ آرام دو کی بر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ درسمین، جنہوں نے پہلے پارٹ نہیں دیکھے ان کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی من پسند ٹاپک کو سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔